جی جرائم کیوں بے قابو ہوتے جا رہے ہیں؟ جرائم پیشہ افراد کو کوئی روکنے والا پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ اور ایک لوگ جو ویسے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. جسٹ امیجن کہ کسی ملک میں مہنگائی کی شرح 50% سے زائد ہو، جہاں پر سبزیاں بھی 250-300 روپے کلو مل رہی ہوں، اور جو ایک عام آدمی ہو وہ پریشان ہے کہ وہ اپنے معمولات زندگی کیسے بنائے. اور ایسے میں آپ الرٹ نہیں رہتے، آپ غائب دماغ رہتے ہو، آپ کے ذہن میں فکر، پریشانیاں، طرح طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، اور آپ سڑک سے جا رہے ہو اور اتنے میں ایک شخص آیا آپ کے پاس اور آ کے اب تو کوئی ایڈریس پوچھنے کے لیے آ جائے تو میں تو 4 قدم دور بھاگ جاتا ہوں، پتہ نہیں کوئی لوٹنے کے لیے نہ آ رہا. اور سب کی یہی کیفیت ہے، ذہنی لحاظ سے پریشان بھی ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو ڈر ہی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی ہم سے کچھ مانگنا ہے مگنگ کے لیے، اور پتہ نہیں ہم اپنے حالات کی وجہ سے کتنے پریشان اور ہم ریزسٹ کرنے میں مار نہ دیں. خیر، جو کراچی کی صورتحال اس حوالے سے بات کریں گے، اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. آج ہم نے اسپیسیفکلی سیگمنٹ بھی کیا ہے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں سر، یہ بڑے ہاریفائنگ نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں. کہاں ہم پیچھے رہ رہے ہیں کہ دن بدن اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے آپ نے لفظ یوز کیا ہاریفائنگ نمبرز، تو اگر نمبرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بہت ہی زیادہ غیر معمولی کوئی کرائم انکریز نہیں ہوئی. دیکھیے، کرائم ریئلٹی فگرس میں ہوتی ہے لیکن پرسیپشن سے بنتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے لاسٹ 3 منتھ سے ہمارے یہاں کرائم میں ڈپ تھا 6 to 8% آن ایوریج. آپ کے اسٹریٹ کرائم میں بھی ڈپ رہا، یعنی کہ ڈکلائن رہا، اور آپ کے ویہیکولر کرائم ہے، موٹر سائیکل کے تھیفٹ سے لے کے سب میں بھی ڈکلائن. اچھا، ویسے ایک چیز ہے، لیکن میں بات کر لوں، لیکن اس مہینے کے شروع سے غیر معمولی طور پہ جو رابریز ہوئی ہیں اس میں 6 جو لوگ ہیں وہ مارے گئے، بدقسمتی سے شہید ہوئے، 5 انجرڈ ہو گئے، جس سے پرسیپشن یہ بنا کہ کوئی فگرز ابھی بھی میں کہوں گا کہ غیر معمولی نہیں ہیں. لیکن 58 لوگ اس سال ابھی تک اپنی جان سے جا چکے ہیں، 270 زخمی ہوئے ہیں ان ڈکیتیوں کی وجہ سے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واقعتاً پرسیپشن نہیں ہے، دس از ریئلٹی. کیونکہ دیکھیں، ایک عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ نہ پولیس اسکواڈ ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی پروٹیکشن ہوتی ہے، تو وہ ریئل ٹائم سینیریو میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی ہے کہ دس از سم تھنگ ریئل، وی آر ٹیریفائڈ. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ پولیس کیا کر رہی ہے. ہاں، دیکھیے، پہلی بات جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ 58 ڈیڈ کراچی سٹیزنس ڈیورنگ دا رابریز، بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن اگر اس کو دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو کراچی 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جس میں کرائم کو بالکل آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کرائم بالکل نہیں ہوتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کیونکہ موبائل سنیچنگ، اسٹریٹ کرائم مجموعی طور پہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بدقسمتی سے جو لوگ زخمی ہوتے ہیں یا وہ سب سے زیادہ کراچی کے امیج کو تارش کرتے ہیں، یہ وہی ریلائز ہے سر. اور یہ وہ کرائمز ہیں جو کہ ہم دن دہاڑے دیکھتے ہیں. اوڈو صاحب، ایک منٹ، قطع کلامی کی معذرت. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں یہ بڑے آرام سے، چاہے 2 تلوار ہو 3 تلوار ہو، اچھے وہ سگنلز رات کے ٹائم بھی نہیں، میں رات کے 3 بجے کی بات بھی نہیں کر رہی، یہ بڑے دن دہاڑے آتے ہیں اور ساتھ میں گاڑی میں گن دکھاتے ہیں اور چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں. ان میں ایسا لگتا ہے کہ ان میں اس چیز کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہماری پکڑ ہوگی. دوسری جانب اب عام شہری ہم بھی اگر چاہے دن کے ٹائم میں ہی ٹریفک میں پھنسے ہوں تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہی پتا ہے کہ ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں. سر، اس ہمارے خوف کو کیسے ختم کریں گے آپ لوگ؟ بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری کہ کراچی کا اس وقت سب سے میڈم، آئی ٹوٹلی ایگری، کراچی کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ اسٹریٹ کرائم ہے، جس کی آپ نے نشاندہی کی، جس سے عام شہری، ہر شہری اس سے اثر انداز ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2012-13 سے جو کڈنیپ، رینسم تھی، جو آپ کی ایکسٹورشن تھی، جو آپ کی ٹارگیٹ کلنگ تھی، اللہ کے فضل سے یہ سب ختم ہو چکے ہیں، تقریباً ناپید ہیں. اچھا، جو بات کی آپ نے کہ لوگ کراچی میں اتنے زخمی ہوتے ہیں، جڑ ہوتے ہیں، اگر میں بات کر لوں کہ دیکھیں، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے شہر میں اسٹریٹ کرائم جو کہ معمول ہے اتنے بڑے شہر کی آبادی کے لحاظ سے، تو پچھلے جو 8 مہینے ہمارے گزرے ہیں اس میں اگر آپ مجموعی طور دیکھیں گے تو ہماری جو وائلنس ان کرائم ہے
वो डिक्लाइन हुआ है। देखिए पिछले साल इसी 8 महीने में 379 शहरियों ने अपनी जान। अच्छा जावेद साहब, एक चीज, एक नुक्ते पे जरा आपकी रहनुमाई चाहूंगा। देखें, आपने तस्करा किया कि 2011-12 में, देखें उस वक्त एक और फैक्टर भी था, ठीक है, एक और सियासी जमात भी थी, एक और फैक्टर भी था, उस वक्त तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। 2013 से तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने आके यहाँ पर फिर वो एक ऑपरेशन भी, IBOs, आपको पता है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी यहाँ पर कितने हुए थे, एक सिस्टमेटिकली इरेडिकेट किया गया था इस चीज को यहाँ से, कराची शहर से। लेकिन अब उसका मुसलसल फिर उस चीज का वापस आ जाना, तो ये बड़ा मुसलसल कोई वापसी नहीं है आपके यहाँ। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप सुन रहे हैं? देखिए जी, अच्छा, अगर आप मुझे 1 मिनट हाँ चक्कर क्या, देखिए अगर बोलने का मौका देंगे, जी करें, अगर जो ये 8 महीने हैं हमारे, मैंने जिस तरह बताया, आपने वायलेंस एंड क्राइम की बात की, जो कराची के क्राइम के सीन को सबसे ज्यादा परसेप्शन को खराब करता है, वो अगर आप पिछले साल देखेंगे, मैंने जिस तरह बताया कि ये हमारी फिगर्स नहीं है, CPLC की फिगर्स हैं, 380 के करीब डेड हुए थे क्राइम के दौरान पूरे साल में। इस साल ये फिगर कम होकर 327 है, ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से हुई है। ऑन एवरेज हम 27 से ज्यादा क्रिमिनल्स पकड़ते हैं। अगर इस महीने ये बिल्कुल बड़ा गैर मामूली लॉस हुआ है, हमें बहुत ही इसका इदराक भी है, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सिर्फ इस महीने के शुरू में ये जो हाई प्रोफाइल किलिंग्स हुई और जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई, 6 पर्सन किल्ड और 5 इंजर्ड, बिल्कुल आपने जिसने क्राइम की परसेप्शन को खराब किया है। देखिए, लेकिन इस दौरान हमने 10 इनकाउंटर किए हैं, 2 डिक्वाइड्स को मारा है और 14 को हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। तो पुलिस कर रही है ऑन एवरेज 27 ये क्रिमिनल, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हम रोजाना की बुनियाद पे पकड़ रहे हैं। अच्छा, एक और इन्वेस्टिगेशन का जो महकमा है, जो जाहिर है कि आप देखते हैं कि उसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि ये एक और परसेप्शन ये भी है कि कमजोर चालान की वजह से जो पकड़े जाने वाले लोग भी हैं, पुलिस उनको अरेस्ट करती है और उसके बाद वो अदालतों से छूट जाते हैं, क्योंकि चालान मजबूत नहीं होता, केस इतना मजबूत नहीं बनाया जाता। तो ये भी आप देख लीजिए कि ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। इसमें डबल एज सोर्ड है, ये ताली एक हाथ से नहीं बचती। मैं शहरियों से अपील भी करता हूं कि मदद करें। देखें, जो क्राइम का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसीजर है, बिल्कुल उसमें फ्लॉज हैं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में फ्लॉज को मानता हूं, लेकिन ये भी तो देखें कि आप एक मोबाइल फोन की स्नैचिंग में जब FIR होती है, उसको शहरी कितने देर तक और किस लेवल तक परसू करने के लिए तैयार है। उनको अगर फायदा मिलता है तो केस को न परसू करने की वजह से होता है। पुलिस की बिल्कुल उसमें डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि रिपीट ऑफेंडर्स दोबारा पकड़ के अगर हम अदालत के सामने पेश करते हैं, तो फिर हमें यह भी सोचना चाहिए मजमूई तौर पे सोसाइटी को कि फिर उनकी बेल क्यों होती है, फिर हमें और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये ओवरऑल होलिस्टिक व्यू हमें लेना है इस पूरे सिस्टम में, और जहां जहां पे खराबी है उसको। आई एम श्योर कि सर ये आपका महकमा इन तमाम तर चीजों को देखेगा और डिग इन करने की कोशिश भी करेगा कि क्यों, जैसे भी अदनान एल्बर्ट की बात भी हम कर रहे थे, 2020 में उस पर FIR कटी थी, उसके बाद वजूद वो बाहर है सड़कों पे बगैर मास्क के, मतलब दिन दिहाड़े लोगों को लूट रहा है, डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, उसको पता है मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो मैं छूट जाऊंगा। तो सर यही अब जो लोग हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या इकदाम करें हमारी जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए। तो इकदाम पुलिस कर रही है, तभी आपने देखा जो आप ये टीवी पे दिखा रहे हैं, अदनान एल्बर्ट की जो आपने बात की, ये विद इन अ वीक ही वाज अरेस्टेड। सर इसमें शहरियों का किरदार भी तो है ना, वो फेसबुक सर उसके फेसबुक की प्रोफाइल भी निकाल के लिए गया, आगे जिस शख्स ने वीडियो बनाई उसकी भी पुलिस गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है। हमने अदालत में पेश करना है, हमने गिरफ्तार कर लिया। और मैंने जिस पर आपको बताया कि इसी चीज को मद्देनजर रखे हमने कल से इंशाल्लाह हम इनॉग्रेट कर रहे हैं शाहीन फोर्स को। ये फोर्स होगी कराची में, इसमें शुरुआती तौर पे हम 100 मोटरसाइकिल्स की जो पेयर्स में हम चलाएंगे हर जोन में, यानी तकरीबन ये आपकी 150 टीम्स होंगी, 300 मोटरसाइकिल्स, ये 150 मोटरसाइकिल जो हमारे हैं उसको हमने तैयार किया है। वो जाएंगे 2-2 पेयर्स में करेंगे, और खास तौर पर ऐसे हॉट स्पॉट्स जहां पे इस तरह की वारदातें होती हैं उधर वो पेट्रोलिंग भी करेंगे और इनको एंगेज भी करेंगे। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हमारा इनकाउंटर का रेट भी बढ़ जाएगा होगा अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि पेट्रोलिंग की बहुत जरूरत है।
لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کرائم ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، پورے ملک میں فلڈ ہے، بہت سے لوگ اس وقت کراچی میں تقریباً 50,000 سے زیادہ ایسے لوگ آ چکے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے عام لیونگ کے۔ متاثرین آئے، لیکن ان متاثرین کے آنے سے پہلے، فلڈ آنے سے پہلے بھی سر سچویشن آپ کے سامنے تھی، بس ہم تو یہ دعا نہیں، تو کرتے پہلے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ساتھ مہینے بھی میں بڑے ہمارے ہاں ڈپ ہے، ہمارے ہاں کرائم میں ڈکلائن ہے۔ 3 مہینے کی فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف اس مہینے کے شروع سے جو غیر معمولی انکریز ہوئی، خاص طور پہ وائلنس ان کرائم، جو 6 ہمارے کراچی کے شہری مارے گئے اور 5 زخمی ہوئے، اس سے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے اور اللہ پاک ہمارے کہ پولیس کے محکمے کو مضبوط کرے، اور جتنے بھی آپ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم وی آر آن یور سائڈ، وی آر آن ون سائڈ، یہ نہیں ہے کہ وی آر اگینسٹ جی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی معاملہ ہائی لائٹ کر کے آپ سے جواب چاہ رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ کیونکہ وی آر کنسرنڈ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی، کیونکہ اگر کام نہیں ہوگا تو آپ کے محکمے کے ریپوٹیشن پہ کام ہوگا، آپ آنچ آئے گی، اور کبھی کوئی اپنے محافظ کے خلاف بھی ہوا، مطلب ہم تو اب چاہتے ہیں ہمارا محافظ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہو جائے تاکہ ہماری جانیں ہم اپنے گھروں میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔